فلان نہیں جانتا. میں نے بعض علماء سے پوچھا کہ شارح مشکات عبید اللہ رحمانی ان کا تعارف کرانا نہیں جانتے تھے. کتنے علماء ہیں جو شیخ الکل کو جانتے ہیں, کتنے علماء جو داؤد غزنی کو جانتے ہیں, جو محمد گوندلوی کو جانتے ہو, حالانکہ یہ سارے کے سارے اتنے بڑے اساتین علم تھے کہ جن کی خدمات کی ایک تاریخ ہے. تو پھر یہ معرفت اور یہ تزکیہ قطعاً کافی نہیں, اور نہ یہ شرط ہے. ہر علاقے کے علماء سب سے پہلے علاقے کی اساس چاہیے. تم نے علم کہاں سے حاصل کیا, تمہارے مشائخ کون ہیں, کتنا سال علم حاصل کیا, اور تمہیں اس مسلک پر فائز کرنے والا کون, یہ ضروری. تو اللہ کے بندو, جو قوت علمیہ ہے یہ باہر سے آتی ہے, اور اس کے لیے علماء راسخین, علماء ربانیین جو معروف استفادہ شرط ہے, جن کی شہرت علمی حوالے سے عملی حوالے سے مسلم ہو, اہل علم کو ان کی معرفت حاصل. میرے استاد تھے مولانا حاکم علی صاحب مرحوم, صحیح بخاری کے حافظ تھے. سعودی عرب میں ان کو کوئی نہیں جانتا, اتنا بڑا محدث. تو کیا یہ مجہول قرار پائیں گے؟ نہیں, پاکستان میں معروف ہے, پاکستان کے علماء ان کو جانتے ہیں, مسلم. ہندوستان میں معروف ہے, لیکن سعودی کمیٹی کا جاننا کوئی ضروری نہیں. اصل معرفت علاقے کے علماء کی. اور بہت سے لوگ باہر سے کسی سے ناطہ جوڑ کر خط و کتابت کر کے انٹرنیٹ, جو بعض معنی میں رحمت بھی ہے لیکن بیشتر معنی میں عذاب الہی ہے جو مسلط ہے ہم پر, اس سے روابط کے ذریعے کچھ تعلق جوڑ دیتے ہیں اور ایک مبہم سے تزکیے پر کام کرتے ہیں. تزکیہ اپنے ملک کا چاہیے, ملک کے علماء کا چاہیے. کن سے پڑھا, کون تمہارے مشائخ ہیں, کون تمہارے رجال ہیں, اور کس نے تمہیں اس مسلک پر فائز کیا. تو یہ ضروری ہے طلب علم کے لیے سلفی منہج کی پہچان, ایسے عالم کی تلاش جو واقعی عالم ہو اور جو واقعتاً اللہ رب العزت کی وحی سے منسلک ہو. اور وہ علم جو حاصل ہوگا وہ اندر داخل ہوگا انسان کے دل میں, اور انسان کے دل کو اللہ کی خشیت سے بھر دے گا. خشیت سے دل بھر جائے گا اس علم سے. یہ علم نافع کی پہچان بھی اور صحیح جماعت کا تعارف بھی. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کا تعارف خود کرایا تھا کہ یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرهم. وہ جماعت میرے بعد آئے گی, قرآن بہت پڑھے گی, مگر ان کا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. ان کا علم جو بھی ہے اوپر ہے, بڑی بڑی باتیں کریں گے, قرآن کی آیتیں پیش کریں گے, ان کا علم اوپر ہے, ان کے دل میں داخل نہیں ہوگا. دل میں کیوں داخل نہیں ہوگا؟ ظاہری عمل تو بہت ہے. عبد الرحمن بن ملجم جناب علی بن ابی طالب کا قاتل, اس پر حد قائم کر رہے تھے عبداللہ بن جعفر, اور طے شدہ پروگرام کے مطابق ان کے اعضاء کاٹے گئے, دونوں ہاتھ کاٹے گئے, دونوں ٹانگیں کاٹی گئی. اس شخص نے اف تک نہ کی. پھر گرم سلائی کر کے اس کی آنکھوں میں پھیرا گیا, آنکھیں لہو لہان ہو گئی, نابینا ہو گئی, اف تک نہ کی. پھر چھری پکڑی گئی اس کی زبان کاٹنے کے لیے, تو رو پڑا کہ میری زبان نہ کاٹو, زبان کاٹ دو گے تو اللہ کا ذکر کیسے کروں گا, قرآن کیسے پڑھوں گا. فرمایا کہ قرآن پڑھیں گے مگر وہ اندر نہیں جائے گا, اوپر رہے گا. کس وجہ سے؟ ان کے مناہج ایسے ہیں, ان کے مناہج ایسے ہیں کہ ان کا علم نافع نہیں ہوگا, اوپر رہے گا, اندر نہیں جائے گا. آخر یہ خوارج اس قدر بدترین کیوں ہیں؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ کلاب النار, جہنم کے کتے ہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے شر القتل تحت عدیم السماء. یہ لوگ جب قتل ہو کر گریں گے تو آسمان کی چھت کے نیچے یہ سب سے بدترین مقتول ہو. خیر
وخیر الناس الذین قتلوہم، اور جو لوگ ان کے قاتل ہوں گے وہ کائنات کے بہترین قاتل ہوں، جہنم کے کتے بدترین مقتول، ان کے قاتل سب سے بہترین۔ فرمایا کہ ان کا علم بے شمار ہوگا، سب سے بہترین کلام کے پڑھیں گے، مگر وہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اوپر ہی اوپر رہے گا، اوپر ہی اوپر۔ کس وجہ سے؟ جو ان کے مناہج منقول ہیں۔ ان کا کیا منہج تھا؟ ان کے منہج میں کچھ ایسی باتیں تھیں جن باتوں نے سب سے پہلے منہج سلف صالحین میں قدغن پیدا کی، جیسے گناہ کبیرہ کے ارتکاب پر تکفیر، اور تکفیر مطلق نہیں، تکفیر معین۔ بدترین وہ گروہ جنہوں نے صحابہ کرام کی تکفیر کی۔ ایسا انسان تو بدبخت ہے، اس کے پاس علم کے خزانے کیوں نہ ہوں، مگر اس کا علم اوپر ہی اوپر ہے، اسے خشیت الہی حاصل نہیں ہوتی۔ اور تکفیر معین اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی، ہماری شریعت میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تکفیر معین، دیکھیں حکم کی دو قسمیں، ایک ہے حکم عدل عمل، کسی کام پر حکم، اور ایک ہے حکم علی الذات، کسی کی ذات پر حکم۔ یہ دو قسمیں۔ حکم علی العمل جو ہے، کسی عمل پر حکم، یہ ایک ظاہری چیز ہے۔ مثلا پیغمبر علیہ السلام نے ترک نماز کو کفر کہا، یہ کفر، ترک نماز کفر۔ حکم علی العمل، اس کو بیان کرو خوب شد و مت سے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ خوب اس کو بیان کرو، حکم العمل ہے، اور اللہ کے پیغمبر کا دائرہ اختیار یہیں تک تھا، عمل پر حکم لگا۔ نبی علیہ السلام نے ذات پر حکم نہیں لگایا، الا یہ کہ آسمان سے انکشاف ہوا ہو کسی کی ذات پر حکم کر۔ کیوں؟ عمل پر حکم ایک ظاہری چیز ہے، ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اس کا یہ عمل ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ظاہری چیز ہے، تو ہم ظاہر کو دیکھ کر حکم لگائیں گے کہ ترک نماز کفر۔ لیکن ذات پر حکم ایک ایسا حکم ہے جو ظاہر اور باطن دو چیزوں کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک شخص کے کافر ہونے کے لیے صرف اس کا بے نمازی ہونا کافی نہیں، بلکہ ساتھ یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، یہ بے نمازی کیوں ہے۔ اور باطن کا علم کسی انسان کو حاصل نہیں، صرف اللہ کے پاس علم غیب، صرف اللہ جانتا ہے۔ کفر مکمل حکم کب ثابت ہوگا؟ جب کسی انسان کے بارے میں ظاہر اور باطن دونوں چیزیں واضح ہو جائیں۔ ظاہر تو معلوم ہے لیکن باطن معلوم نہیں۔ باطن کسے معلوم ہے؟ صرف اللہ رب العزت۔ تو اللہ تعالیٰ حکم لگائے گا، یہ شرعی حکم ہے، ذات پر حکم شرعی حکم ہے، اور شرعی حکم کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک بڑے گناہ کا ذکر کیا، شرک کا، اور شرک کے بعد ایک اور گناہ کا جو شرک سے بڑا ہے، وہ کیا ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ پر تم ایسی بات کہو جس کا تم کو علم نہیں، یہ قول بلا علم۔ یہ گناہ شرک سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بغیر علم کے کوئی بات کہو۔ میں اس کی مثال ایک دو پیش کرتا ہوں اسی مسئلے کے تعلق سے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص فوت ہونے لگا تو اپنے بیٹوں کو بلا لیا اور پوچھا میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ بچوں نے جواب دیا کہ بہت اچھا۔ کہا کہ ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، اس کو نافذ کرو گے؟ بچوں نے کہا کیوں نہیں۔
کہا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا. جلانا جائز ہے؟ ناجائز ہے. وصیت ناجائز ہے. مجھے جلا دینا اور میری راکھ محفوظ کر لینا اور کسی ایسے دن کا انتظار کرنا جس دن تیز آندھی ہو. جب تیز ہوائیں چلیں، جھکڑ چلے، تو ان ہواؤں میں میری راکھ کو آدھی کو بکھیر دے اور باقی آدھی راکھ سمندر کے پاس جانا اور سمندر کی لہروں کے سپرد کر دے تاکہ میری مٹی کا ایک ایک ذرہ بکھر جائے اور غائب ہو جائے. اور ساتھ یہ کہا کہ میں یہ وصیت اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا گناہ ہے. اللہ اگر مجھے پکڑنے پر قادر ہوگی، لیکن قادر اللہ علیہ لیعذبنی عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ اگر مجھے پکڑنے پر قادر ہو گیا تو مجھے بڑا عذاب دے گا. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ یوں جلائے جانے سے، بکھیرے جانے سے اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہیں سکے گا. اب یہ عقیدہ کفر ہے یا نہیں؟ اللہ کی قدرت کا انکار کفر ہے یا نہیں؟ اس کی وصیت میں یہ دو چیزیں، میت کو جلانا اور پھر راکھ کو بکھیرنا، اور ساتھ یہ کہنا کہ اللہ رب العزت اگر مجھے پکڑنے پر قادر ہو گیا مجھے عذاب دے گا، لہذا میری راکھ کو بکھیر دینا تاکہ اللہ مجھے پکڑ نہ سکے. یہ قدرت کا انکار ہے. قدرت کا انکار.